زور اور شور تو ہم کر دیں گے، پٹھانوں کا سسٹم کچھ مختلف ہوتا ہے، آپ لوگ جلدی گرم ہو جاتے ہیں اور جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے نا تو پھر وہ اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور میرے بابا جان فرماتے تھے، میرے بابا جان فرماتے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تشریف رکھیں۔ جیسے میری گفتگو چل رہی تھی، اب پیچھے سے وزن زیادہ آیا تو میں اس لیے ادب کا خیال رکھوں گا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کا اور ہمارا سسٹم تھوڑا مختلف ہے، ہم پٹھان لوگ ہیں، آپ لوگ گرم ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم جب گرم ہو جاتے ہیں تو اتنے جلدی ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک وہ بادشاہ خان کی طرح پورا ملک برباد آ جائے، اس وقت تک ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے، تب تک باولے کتے کی طرح پھرتا ہے کہ مجھے واپس وہ جگہ دو جہاں سے مجھے اتارا ہے۔ لیکن آپ نے وہ خان دیکھے تھے، آپ نے وہ خان نہیں دیکھے کہ جن کی زبان پر لبیک کا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، تاجدار ختم نبوت، سارے بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ میں عرض کروں گا، ایک ہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ زینب یہودیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے دستی میں زہر ملا کے دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دسترخوان پر جلوگر ہوئے، اگر سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں، آقا کریم جلوگر ہوئے تو جب کھانا شروع ہوا، ایک صحابی نے وہ گوشت میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا، جیسے کھایا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حالت متغیر ہوئی، تو پیارے آقا نے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ لگایا۔ سنیں، حضور نے جس وقت گوشت کے ٹکڑے کو جو زہر میں بھجا ہوا تھا، استاذ گرامی نے جیسے بیان کیا تھا میں ویسے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن جیسے میرے بابا جان نے سنایا تھا میں ہوں بہو ایسے سنا دیتا ہوں۔ بکری کو پکایا گیا، اس کے اندر زہر ملایا گیا، زہر ملانے کے بعد آقا نے جب ٹکڑا اٹھایا تو اِنَّ هَذَا الْعَزْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ، وہ گوشت کا ٹکڑا خود بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر موجود ہے۔ میرے بابا جان فرماتے تھے، فرمایا 4 مرتبہ اس بکری پر موت طاری ہوئی۔ وہ کس طرح؟ ایک مرتبہ اس کو ذبح کیا گیا، دوسری مرتبہ اس کی کھال اتاری گئی، تیسری مرتبہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، چوتھی مرتبہ اس کو پکایا گیا، 4 مرتبہ۔ اگر ایک بکری میں موت آئے پھر بھی محمد کریم کا ہاتھ لگ جائے تو وہ خود بول پڑتا ہے یا رسول اللہ میرے اندر زہر موجود ہے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقت مختصر ہے، اتنے میں ایک صحابی نے کھایا، اور جب کھایا تو زہر کا اثر ہوا، جو اصل حقیقی بات ہے اور جس پر ہماری تحریک کی بنیاد ہے، میں وہ بتانے لگا ہوں۔
اس دن مجھے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا بھائی آپ نے فلاں حدیث پڑھی فلاں حدیث پڑھی. میں نے کہا ساری حدیثوں کو سلام, تمام مسائل کو سلام, تمام فقہی مسائل کو سلام, لیکن میں ایک حدیث پڑھتا رہا, وہ اتنی 2 صفحے گزر گئے, 3 صفحے گزر گئے, ایک وفد آیا سرکار کے پاس اور پھر وفد نے ملاقات کی اور پھر آقا کریم کی باتوں سے متاثر ہوئے اور پھر جب جانے لگے تو ان 4 صفوں میں مجاہد چشتی خادم تحریک کو جس چیز کا مزہ آیا وہ یہ ہے کہ جب وہ جانے لگے تو وہ سارے میرے آقا کے قدم چوم کر جانے لگے. میرے کہا آپ کا معیار اور ہے, آپ کا معیار اور ہے, ہمارا معیار اور ہے. آپ صرف درود شریف پڑھ کے گزارا کر لیتے ہیں, ہمارا درود سے گزارا نہیں ہوتا. ہماری محفل بھی جنگی ماحول میں ہوتی ہے اور ہمارا دھرنا بھی جنگی ماحول میں ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت, اس لیے جب ہاتھ لگا کے وہ گوشت کا ٹکڑا صحابی نے کھایا, جب اس کی حالت غیر ہوئی, میرے آقا نے پوچھا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے؟ یہی وہ بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں. ان لوگوں میں اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ پہلے جا کر مسجد میں دیکھنا پڑتا تھا کہ اس کے اندر کوئی اللہ کا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں. پہلے زمانے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ مندر ہے کہ مسجد ہے, پھر اس کے بعد صرف اللہ کا نام لکھا گیا. پھر بعد میں دیکھنا پڑتا تھا یار محمد کریم کا نام بھی ساتھ ہے کہ نہیں ہے. پھر بعد میں آخر ایسا وقت بھی آیا کہ دیکھنا پڑا کہ صرف یا رسول اللہ لکھا ہے یا رسول اللہ بھی لکھا ہے. پھر جا کر نماز پڑھنی ہوتی تھی. اب صرف مسجد میں یا اللہ اور یا رسول اللہ دیکھنے سے کام نہیں بنے گا جب تک مسجد کے ماتھے پر لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہم اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں, ہماری ایک اپنی طبیعت ہے. ہمارا نعرہ چلتا ہے تو ہمارا وظیفہ بھی ہو جاتا ہے, ہمارا نعرہ چلتا ہے تو ہمارے اوراد بھی پورے ہو جاتے ہیں. یہ ہماری اپنی طبیعت ہے. جس وقت زہر نے اثر کیا, میرے آقا نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں تھا, جب منہ میں ڈالا تو پتہ نہیں چلا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس وقت پتہ چلا, میں اس وقت منہ سے آپ کے سامنے وہ چبائی ہوئی روٹی اس لیے نہیں نکال سکا, وہ چبائی ہوئی برکی اس لیے نہیں نکال سکا, سامنے آپ موجود تھے. میں نے سوچا کہیں میرے آقا کی طبیعت پر بوجھ نہ آئے, زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی تو چلی جائے. جان تو ملی بھی اسی لیے تھی کہ آقا کے نام پر قربان ہو جائے. آپ کی طبیعت کا بوجھ گوارا نہیں تھا, جان قربان کرنا مجھے منظور تھا, مگر طبیعت مصطفیٰ کا خیال رکھنا میرے لیے بہت ضروری تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک